السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میرج اسلامک انفو۔ تو ناظرین، زلزلے کیوں آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں؟ یہ ایک خوفناک اور ایک قدرتی آفت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب عورتیں غیر مرد کے لیے خوشبو استعمال کرے یعنی زنا عام ہو جائے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا۔ ناظرین، 2 ارب سال زمین سورج سے جدا ہو کر زلزلوں میں رہی ہے، کہو بالا ہوتی رہی ہے۔ برستی ہوئی آگ اور ابلتے ہوئے سمندر تھے اس زمین پر۔ ٹوٹتی پھوٹتی یہ زمین ٹھہرائی گئی ہے زبردستی۔ آپ کو اور ہمیں اس کے اوپر بسانے کے لیے اس زمین کو ٹھہرایا گیا ہے۔ آج جتنی بھی معدنیات ہیں، یہ سب زلزلوں کی صورت میں زمین کی کور سے باہر نکلی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب زمین زور سے ہلا دی جائے گی اور جب زمین اپنے بوجھ کو نکال باہر کرے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، علم ارضیات میں زمین کی تہوں کا نظریہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے۔ یہی عمل پہاڑوں کے سلسلے وجود میں آنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ زمین کی پرت یعنی تہ، اس زمین کی پرت جس پر ہم مقیم ہیں، ایک سخت خول کی مانند ہے، جبکہ اس کی گہری تہیں گرم اور سیال مادہ ہیں، لہذا کسی بھی طرح کی زندگی کو برقرار رکھنے میں کارآمد نہیں ہے۔ یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ پہاڑوں کا استحکام تہوں کے اس نظریے کا مرہون منت ہے۔ علم ارضیات کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 6035 کلومیٹر ہے۔ جس پر ہم رہتے ہیں وہ بہت باریک ہے، بہت پتلا ہے، یعنی 2 تا 35 کلومیٹر کے درمیان میں۔ کیونکہ زمین کی پرت کمزور ہے، لہذا اس کے کانپنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ پہاڑ بالکل اس طرح ہے جس طرح زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہوں، جو زمین کی پرت کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کو استحکام بخشتے ہوئے۔ قرآن پاک میں بالکل ایسے ہی وضاحت پیش کی گئی ہے۔